واو کیا لائف سٹائل ہے، کیا سٹیٹس ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کئی لوگوں کے منہ سے بے اختیار ایسے الفاظ نکلتے ہیں، اور وہ بھی ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں اور خود کو ان کی جگہ تصور کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ میں ایسا امیجن کرنے کی ہمت ہو سکتی ہے تو ایسا بننے کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بس آپ نے اپنے اندر کے ڈر کو بھگانا ہوگا۔ یہ خوف صرف آپ کے اندر ہی نہیں ہے، یہ ان کے اندر بھی تھا جنہیں دیکھ کر آج آپ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے رسک لیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی ہی چند لوگوں کی لائف سٹوریز شیئر کی جائیں گی، اور اگر آپ بغور سنیں گے تو یہ کہانیاں آپ کو حقیقی میدان میں اتارنے کے لیے تیل کا کام کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس وال سٹریٹ جیسی کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ کی جاب ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، سٹیٹس ہو، تو کیا ایسی جاب چھوڑ کر آپ نئے سپنوں کے لیے غیر یقینی راستوں کے انتخاب کا رسک لے سکتے ہیں؟ کہنے کو تو ایسے سوال پر بہت سے لوگ ہاں کہہ دیتے ہیں، مگر جب حقیقت میں رسک لینے کا وقت آتا ہے تو ایک آدھی پاگل کھڑا ملتا ہے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے یہی رسک لیا اور یہ جاب چھوڑ کر اپنا بزنس کھڑا کرنے کی ٹھانی۔ انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا دیکھ کر ویب سائٹ بنائی اور آن لائن کتابیں بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ آج ان کتابوں سے کاروبار شروع کرنے والا پلیٹ فارم 60 کروڑ سے بھی زیادہ پروڈکٹس بیچتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے۔ اب تک آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ بات ہو رہی ہے امیزون کے فاؤنڈر اور 2023 میں دنیا کے تیسرے اور امریکہ کے دوسرے سب سے امیر آدمی جیف بیزوس کی، جن کی آج کی نیٹ ورتھ $114 بلین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ رسک لینے سے۔ دوسری کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے سارا یوتھ فالو کرتا ہے، جو ایک بزنس مین کے علاوہ انوینٹر بھی ہے۔ بات ہو رہی ہے اسپیس ایکس، ٹیسلا، بورنگ کمپنی، ہائپر لوپ اور کئی دوسرے انوینٹنگ سٹارٹ اپس کے فاؤنڈر ایلون مسک کی۔ شاید ہی کوئی بندہ ملے گا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ کہانیاں تو ان کی بے شمار ہیں، مگر ہر خوف زدہ، ہر ڈپریسڈ آدمی کے لیے ان کی صرف ایک کہانی سن لینا ہی کافی ہے۔ جب انہوں نے اسپیس ایکس کمپنی شروع کی تو یہ ری یوزیبل راکٹس بنا رہے تھے، جس میں انہوں نے اپنا سارا پیسہ جھونک ڈالا تھا، مگر بدقسمتی سے ان کے پہلے تینوں راکٹ فیل ہو گئے۔ لیکن ونرز بھلا جیتنے سے پہلے کب پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان کے پاس جو بچا کچا تھا وہ بھی چوتھے راکٹ پر لگا دیا، اور ان کی یہ چوتھی اٹیمپٹ کامیاب رہی، جس کے فوراً بعد ناسا نے انہیں $1.5 بلین کا کانٹریکٹ دیا۔ فیلیئرز تو زندگی میں سبھی کے راستے میں آتے ہیں، مگر ان سے ڈیل صرف ونرز ہی کیا کرتے ہیں۔ تیسری کہانی، آپ کی جاب گوگل جیسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہو، جہاں جاب کرنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھتے ہوں، تو کیا آپ اپنے خوابوں کے لیے وہ جاب چھوڑ دیں گے؟ کہنے کو تو ہاں کرنے والے اس سوال پر بھی بہت ہوں گے جو وقت آنے پر 10,000 والی جاب چھوڑنے پر بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ عین وقت پر انہیں سیلف سیکیورٹی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ مگر ایک آدھ لوگ بہت مختلف ہوتے ہیں جو سیلف سیکیورٹی کی جگہ سیلف سیٹسفیکشن کو چنتے ہیں۔ یہ شخص بھی انہی میں سے تھا جس نے گوگل کی جاب چھوڑ کر سیلف سیٹسفیکشن کا راستہ چنا۔ کئی ساری نئی چیزیں ٹرائی کی، فیلیئرز بھی آئے، مگر فیلیئرز کی وجہ سے ہمت نہیں آ رہی، اور انہی فیلیئرز کے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے ایک موبائل ایپ بنائی جسے آج آپ پنٹریسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس شخص کی نیٹ ورتھ $1.6 بلین ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پنٹریسٹ کے فاؤنڈر بین سلبرمین کی۔ چوتھی کہانی، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی سروس ممکن ہے کبھی آپ نے بھی یوز کی ہوگی۔ بات ہو رہی ہے ٹریوس کالانک کی، جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس اوبر کے فاؤنڈر ہیں، جن کی آج کی نیٹ ورتھ $3.7 بلین ہے۔ ان کا بھی یہاں تک کا سارا راستہ ڈر اور فیلیئرز سے پر تھا۔ انہوں نے کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو کر اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ مل کر سکور نام کی ایک کمپنی لانچ کی، جہاں وہ ہر قسم کی فائل شیئرنگ کی سروس مہیا کرتے تھے۔ اچھا بھلا بزنس چل پڑا تھا کہ فلم کمپنیوں نے ان کے خلاف کاپی رائٹڈ فائلیں شیئر کرنے کا کیس کر دیا۔ اسی کیس کے چلتے اچھی بڑی کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، مگر اس شخص نے اپنا پاگل پن اور کوشش نہیں چھوڑی اور جلد ہی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس اوبر لانچ کر دی۔ آپ کے سامنے بھی سارے فیلیئرز ایک دن جھک جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ رسک لینے کی جگہ رسک لیں اور ہمت نہ ہاریں۔ آپ کو یہ ٹیکنیکس کیسی لگی کومنٹس میں بتائیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی ٹیکنیکس ہوں تو وہ بھی کومنٹس میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی مدد ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔